ادھر نماز قبول نہیں جب تک اے جملہ نہ کہے کیڑا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد آل محمد دے اندر میری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ میاش رضی اللہ تعالیٰ بیائی نے اللہم بارک علی محمد والا آل محمد اے اللہ برکت رحمت آل محمد نازل فرما جو پیغمبر رحمت فرمانا ہے اللہ ایویں آپ دی آل دے بھی رحمت نازل فرما سنیے میرا پیغام جنت ایک محل جد نام الوسیلہ ہے اتے میرے مصطفیٰ نے چانے اتے میرے مصطفیٰ نے چانے اور اس مقام الوسیلہ اندر یعنی جنت دی سب تو اعلی کوٹھی محل وہ میرے پیغمبر واسطے وے او دا نام الوسیلہ ہے اور کوٹھی اندر میری امی عائشہ صدیقہ بھی ہون گیا میری اماں جی دا جنت جانا یقینی ہے جے ایویں نہیں این سن لو شاعر اسلام تے کہ علماء کرام دا نام لے کے کہہ رہے ہیں جنت چون گے لیکن یاد رکھیے اہل حدیث اپنے منہج سے کبھی نہ ہٹیے علماء کے بارے میں حسن ظن تو ہو سکتا ہے یقین نہیں ہو سکتا عظمت شان مقام کے باوجود یقینی جنتی اس کو کہا جاتا ہے جنہوں رب جنتی کہے یا مصطفیٰ جنتی فرمائے باقی دعا ہو سکتی ہے حسن ظن بھی ہے کہ جن علماء کرام شہداء کے نام لے لیے گئے اللہ رحمت کرے گا جنت میں جائیں گے لیکن یقینی جنتی کنوں کیا جانا ہے وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرْ فِي الْجَنَّةِ جناب یقینی جنتی کون کہہ سکتے ہیں یا رب دا قرآن یا میرے مصطفیٰ دی زبان دے وچوں یا قرآن کہے یا مصطفیٰ دی زبان کہے وہ یقینی جنتی نے باقی یقینی جنتی جناب کسی انسان نہیں کیا جا سکتا دعا تے امید بھی کی جا سکتی ہے اللہ علماء آل الحدیث نو جنت دے گا شہداء آل حدیث نو جنت دے گا دعا بھی ہو سکتی ہے دعا کیجئے آگے بڑھیے لیکن میں کبھی محبت عقیدت میں رائے راست اور گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہتا عقیدت محبت میں اپنے منج و فکر کو اس منج فکر پہ جماعت کو لانے کے لیے مجھے عرصہ 20 سال ہو گئے سرگودا ضلع میں اسی منج و فکر پہ لاتے اسی منج و فکر پہ لڑاتے 20 سال کرسے 21 سال کرسا گزر چکا ہے کہ آئیے مسلک کو پہچانیے مسلک کو بیان کیجئے مسلک کا ساتھ دیجئے مسلک کے ساتھ محبت کیجئے گلیوں چوراہوں میں مسلک کو بیان کیجئے اسی فکر سے اگر ہم ہٹ جائیں جس طرح شاعر فرما رہے تھے پتہ کی فرما رہے تھے سبحان اللہ کئی کسی نے پوچھا حجر اسود کو لو تیرا رنگ کیوں کالا ہے تو کیا کہ سبحان اللہ میرا رنگ کیوں کالا ہے کہ میں نبی پاک چم گیا نے جنہوں نبی پاک چمن وہ رنگ کالا ہوں ہے تداجے رنگ کیوں کالا ہے حجر اسود دا نہ کسی پوچھا نہ بیچارے حجر اسود کسی نے دسیا کیوں کالا رنگ حجر اسود کا نبی پاک نے فرمایا یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا دنیا گناہ کرتی گئی اس کے رنگ کالا ہوتا گیا یہ دا رنگ تو آڑے گناہ دی وجہ تو کالا ہویا ہے انہوں آدھے وہ نبی پاک چمیا تھے تاں کالا ہویا نہیں نبی پاک نے چمیا ہے تو اس پتھر نو چمنا سنت بنے کالا اس وجہ تو نہیں ہویا ناراض نہیں ہو گئے چلو خیر یہ مطلب اپنا جو مرضی کیتی رکھے دوجن کچھ نہیں کہنا دوجن نہیں چھڑنا چاہیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی ہو گیا تو انہوں اور من پڑا پڑھ جلدی دے چل بہ جاؤ کربلا لگی ہاں نہ آپ پینا نہ کسی نے پین دینا ہے ماشاءاللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جان بوجھ کے مخالفت کرنا ہے اللہ نے دنیا بھی سزا دینا ہے اللہ جی کی سزا دیتی ہے جنہاں میاں شری توہین کیتی ہے واضح لفظ اندر قرآن دی نصوص دے انکار کیتا ہے حدیث دے نصوص دا انکار کیتا ہے انہاں دا جنت جانا یقینی ہے اگر میں عقیدت کہہ دیا تو انشاءاللہ قرآن و سنت تو باہر نہیں جاؤں گا سنو میری عقیدت سنو پھر سنیے میری بات نوٹ کر لیجئے
جے صدیق عمر عثمان تے امی عائشہ نے جنت نہیں جانا تے جنت ہے ہی کوئی نہیں۔ جے جنت حق کے تے صدیق بھی جنت حق ہے۔ جویں جنت دا ہونا یقینی ہے ایویں صدیق عمر عثمان امی عائشہ دا جنت جانا یقینی ہے۔ جے او جنت نہیں، یاد رکھیے جس جنت صدیق عمر عثمان علی نے نہیں ہونا اساں بھی نہیں جڑا۔ تسی لے جاؤ ایسی جنت پاک پتن کی ہو سکتی ہے، کربلا کے جھوٹے تمہارے وہ شبی یہ ہو سکتی ہے، جیڑی جنت رب نے بنائی ہے وہ ہے ہی صدیق عمر عثمان علی واسطے مصطفیٰ نے نام لے کے جنتی کے تواڈی زبان بند کیتی جا سکتی ہے، صدیق عمر عثمان علی نو کوئی جنت چو نہیں نکال سکتا۔ کی خیال جے اللہ نے سزا دیتی ہے نا، پھر کیویں دیتی ہے سزا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ تو سامی عائشہ صدیقہ نو جنت جو باہر کرنے دی ناکام کوشش کیتی ہے، کیا جنت نہیں جان گیا؟ اللہ نے کیڑی سزا دیتی ہے؟ حضرت حافظ صاحب اشارہ فرما رہے سن، پھر اللہ نے گھوڑے دی پوجا تے لگایا ہے، پھر اللہ نے مکان دے چھت تے پنجا لگوایا ہے، پھر اللہ نے لیراں جناب جھنڈے مکان دے چھت تے لگوائے ہیں۔ مکان کے چھت پہ جھنڈے کون لہراتا تھا؟ کھولیے بخاری، کھول لیجئے بخاری میں نہ ہو تو ذمہ دار سنیے، پیغمبر کے زمانے میں آپ کی آمد بعثت سے پہلے سیاہ کالے جھنڈے مکان کے چھتوں پہ وہ عورتیں لگاتی تھی، اور جھنڈے کا معنی ہوتا تھا کہ اس گھر میں جوان عورتیں موجود ہیں جس کا جی چاہے آ جائے۔ وہ بدکار عورتیں مکانوں کے چھتوں پہ سیاہ جھنڈے لہراتی تھی۔ سزا کس دیتی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جے سجدہ کرن لگدا ہے چھوٹی جی مٹی دی ٹکیا کے رکھ دیندا ہے، اے کی ہویا کہن لگا اے جناب میں سجدہ اینو کر رہا وا، مٹی تے سجدہ کرنا ہے، کدے ہاتھ وچ کڑے پاندا ہے، کدے لوہے دا چھلا پاندا ہے، بواسیر نہیں ہوندی، کدے جناب ایویں اگے پڑھدے دیا ہاتھ متارتے ہیں، جناب کشکول پکڑ کے پھرنا ہے، جناب گلے اندر من کے پا کے پھرنا ہے، اور کی ہوئے یہ آواز آندی ہے نولی ما تولا، علی سنو ذلیل کر کے رکھ دیتا انہاں لوگانو جناب قرآن دا حیا نہیں کیتا، حدیث دا حیا نہیں کیتا۔ سنو جس گروہ نے قرآن و حدیث دا حیا نہیں کیتا اللہ ذلیل و رسوا کیتے، قرآن پاک کی آمد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، دوجے چو نکل کے نتیجے وال جان لگا جے توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے میں بشر مثل تمہاری۔ قرآن کی آندا قل سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول، اے محبوب اعلان فرما دے کہ شان مقام دے لحاظ نال میرے جیسا رب دی مخلوق جے کوئی نہیں، لیکن میں ذات دے لحاظ بشر جے انسان جے، میری ماں آمنہ جے، میرا باپ عبداللہ جے، میرا داد عبد المطلب جے، میرا سلسلہ نسب جے، میں ابراہیم و اسماعیل دی لڑی چو جے، خاندان چو جے، آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں جے، میرے پیغمبر دے سسرال ننہال دے حال موجود نے، بیویاں بے جناب بچے بچیاں آپ تے موجود نے، تے مانی ہے قل انما انا بشر مثلکم، واضح نسے قطعی آ گئی کہ میرے پیغمبر بشر ہیں، آپ کی بشریت میں کوئی شک نہیں، لیکن نسے قطعی کی سری مخالفت کھڑی روایت اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا، اللہ کے نور سے پیغمبر پیدا ہوئے، مان لیں اب مان لئیے قرآن کی آندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد،
لم یلد ولم یولد، او دے چو کوئی پیدا نہیں ہویا، کسے چو پیدا نہیں ہویا، تو پیغمبر نو اللہ دے نور دا حصہ کیا ہے، نہ اللہ کے نور سے پیغمبر پیدا ہوئے تو صریح قرآن دی مخالفت کیتی ہے، پھر اللہ نے کیویں سزا دیتی ہے، نولی ما تولا۔ اخبار پڑھیے، آنے والا جعلی پیر تھا، آنے والا جعلی تھا، جعلی نے کیا کیا؟ وہ جعلی تھا، آنے والے نے کیا کیا؟ چونکہ وہ جعلی تھا، آنے والا جعلی تھا۔ وہ کون سا گروہ ہے جس کی عزتوں کو اللہ نے جعلی پیروں سے برباد کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ او کیڑا گروہ جدے گھر نجومی داخل ہوئے نے، او کیڑا گروہ جدے اندر جعلی پیر بھی کیڑے جڑے کتیاں نو لڑان والے، بٹیروں نو لڑان والے، آندے صاحبزادے نہ وڈیاں دیاں کمائیاں نے۔ اچھا صاحبزادے دے چنگے نہیں، نہ دے وڈے چنگے سن، تے صاحبزادے کول کی لین پہ جاندے ہو؟ جن اے چنگے نہیں، وڈے چنگے سن، اسی وڈیاں واسطے جانے ہیں، چھوٹیاں کول جے صاحبزادے چنگے نون تے انہاں نوں نیکیاں وڈیاں دی کمائی دا فائدہ پہنچدا ہے یا نہیں؟ قرآن سنیے، فرما قال یا نوح انہ لیس من آلک، اے نوح جیڑا چھوٹا دا کردار چنگا نہیں، ادا تیرے نال تعلق نہیں۔ تم صاحبزادوں کو روتے ہو، قرآن نبی ذاتوں کو کہتا ہے، نبی ذاتوں کو، صاحبزادوں، سید زادوں، پیر زادوں سے اس سے برباد کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ صاحبزادوں کے بڑوں کی کمائی ہے، نبی زادہ ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ نے نوح کی آل سے خارج کر کے رکھ دیا، فرمایا میرے پیغمبر جس دا کردار چنگا نہیں بامی تیرا بیٹا ہے، اس دا تیرے نال کوئی تعلق نہیں۔ نوح دی بیوی جائے جہنم میں، تو تے پیر نہیں دے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی چاہے جہنم میں کفر کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، کئی عدیستہ لٹیا یا نہیں گئی تھی، کدھر؟ 9 راتیں گزارنے کے لیے۔ کس کی عورتیں ہیں جو درباروں عرصوں پہ جا کے استے برباد کرتی ہے؟ اگر نہ یقین ہو تو سیال شریف کا عرص ہو تو مجھے ساتھ لے چلو، سر عام نہ لام ہو رہی ہوں تو مجھے کہنا۔ بابا فرید، بابا حضرت علی حجویری کے دربار پہ لے جاؤ، ملنگ فلنگ بدماشی عیاشی بھنگ، مرد عورتوں کا اختلاط، گناہ نہ موجود ہوں تو میں تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار، اگر وہاں گناہ موجود ہوں تو سنیے قرآن کی آندائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ تو عورتاں عرس پہ جائیے، اس سے برباد ہوئی۔ الحدیثو، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، رویا کرو، نمازیں پڑھا کرو، عبادت میں اپنے آپ کو سجرب کھپایا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، آگے بڑھیے، رویا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ تمہاری عورتیں آتی ہیں یا جلسہ اجتماع میں قرآن سننے کے لیے، یا عید کی نماز کے لیے، یا جمعے کی نماز کے لیے، یا گھر سے نکلتی ہیں تو پتہ کس کے لیے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کن کی ہے عورتیں؟ کہتے ہیں نہیں، فتنے کا خطرہ ہے، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، فتنے کا ڈر ہے، عید کے اجتماع میں نہیں جانا چاہیے، فتنے کا ڈر ہے، جلسے میں نہیں جانا چاہیے، فتنے کا ڈر ہے، جمعے پہ نہیں آنا چاہیے، حالات ٹھیک ہے عرس پہ چلے جانا چاہیے۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنت مسند احمد روایت حضرت رکان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا وا۔ فرمایا کتنی طلاقاں دتیاں نہیں؟ جی یا رسول اللہ آپ 3 طلاقاں دتیاں نے۔ نبی پاک نے کی فرمایا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس دے اندر؟ جی ہاں محبوب جی کے مجلس اندر۔ فرمایا جا کے رجوع کر لے۔ قرآن کی اندر الطلاق مرتان، حدیث کی آندی ہے، حدیث کی آندی ہے کہ جا کے رجوع کر لے۔ قرآن کی اندر طلاق دو مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، رجی طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اہل الحدیث تاکید ہے ایک مجلس اندر کئی طلاق دن طلاق ایکو واقع ہوندی ہے۔ کہنے لگے نہیں جناب 3 واقع ہوندیاں نے، پھر واپس نہیں آ سکتی، جب تک او نہ ہوئے واپس نہیں آ سکتی۔ اللہ جی اس نے کیوں پمال کی، کیوں اس گروہ نے اپنی اس سے پمال کر دیتی آنے؟ آواز ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لوگوں ہر گروہ کی استعمال ہوئی ہے حدیث کی مخالفت کی وجہ سے۔ ایلیسو تمہیں مبارک ہو، تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے پاس مست نمرہ عرفات کی امامت ہے، تم حق پر کیوں ہو؟ حج کے امام اہل حدیث ہے، تم حق پر کیوں ہو؟ تمہیں اللہ نے جزا دی ہے، انہیں سزا دی ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی اذان اہل حدیث کے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی امامت تمہارے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ روضہ رسول کی چابی تمہارے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اسی لیے سنیے کہ مسجد قباء کی امامت تمہارے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اسی لیے کہ مسجد نبوی کی امامت تمہارے پاس ہے، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے وارث تم ہو، تم اہل حق کیوں ہو؟ امام بخاری تو کے آل الحدیث تھے، امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ وہ آل الحدیث تھے، مجتہدین تھے حدیث میں جناب، حدیث کے نام اپنی زندگی کا جناب کو انہوں نے حدیث کو بنایا ہوا تھا، اپنا جناب حدیث عمل کرنا، عقیدہ فروعات مسائل میں حدیث کو آگے رکھا محدثین کرام نے۔ تم اس عقیدے کے وارث ہو، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ صحیح البخاری تمہاری حمایت کرتی ہے، تم اہل حدیث کیوں ہو؟ تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم ایک حدیث کے رکھوالے تم ہو جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن دوری اذان کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن قاری تکبیر کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن ایک وتر کی حدیث کو جناب آج تک عمل کیا ہوئے، تم ہو اہل حدیث کیوں؟ تم نے 3 5 7 9 وتر کی حدیث کے جناب رکھوالے تم ہو، عامل تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاؤں سے پاؤں ملانے والی اس کے عامل تم ہو، 8 تراوی کی حدیث کے عامل تم ہو، اونچی امین کی حدیث کے عامل تم ہو۔ اگر تم نہ ہوتے حمدن کثیرن کی حدیث کے رکھوالا کون ہوتا؟ اگر تم نہ ہوتے اللہ مباعد بینی کون پڑھتا؟ اگر تم نہ ہوتے 2 سجدوں کے درمیان دعا کون پڑھتا؟ اگر تم نہ ہوتے جلسہ استراحت کون کرتا؟ یہ سارے خصائل فضائل اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم ختم نبوت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے تو تم پیغمبر کے بعد کسی اور دروازے پہ نہ جاتے۔ یہ ہے آل الحدیث جو آج تک پیغمبر، میری آخری بات سن لیجئے، ایک تم ہو کہ پیغمبر کو زندہ مانتے ہو، ایک تم ہو پیغمبر کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو، پھر پیر کسی اور کی بایعت بھی کرتے ہو، کسی اور کے در پہ جاتے بھی ہو۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے مصطفیٰ دنیا سے جا چکے، جنت میں زندہ ہے، دنیا میں نہیں ہے، جنت کی برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن ہماری وفا دیکھو محبوب کے ساتھ۔ محبوب تم دنیا میں نہیں ہو لیکن ہماری وفا محبت تم سے یہ ہے کہ قیامت تک اطاعت بھی ہوگی تو تمہاری ہوگی، اور قیامت تک بیعت بھی ہوگی تو محبوب تمہاری رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔